میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج اسلامی تاریخ ہے 22 جمادی الثانی 1445 ہجری۔ آج کا جو دن ہے یعنی 22 جمادی الثانی کا دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ یعنی آج کے دن میں خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے پردہ فرمانے کا دن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نہایت بلند مقام عطا فرمایا۔ آپ کا اسم گرامی تھا عبداللہ، والد کا نام تھا عثمان، اور آپ کی کنیت ہے ابو بکر، اور آپ کے دو لقب تھے صدیق اور عتیق۔ صدیق کا معنی تصدیق کرنے والا، تو سب سے پہلے ایمان لانے والے آزاد مردوں میں ابو بکر صدیق تھے، اس لیے آپ کا لقب صدیق تھا۔ اور واقع معراج سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ابو جہل بدبخت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ تمہارا پیغمبر تو کہہ رہا ہے کہ میں رات کے مختصر حصے میں مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک میں نے سفر کیا اور آسمانوں پر بھی میں گیا، اور یہ تمام مناظر میں دیکھ کر صبح ہونے سے پہلے واپس آ گیا، تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے پیغمبر کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا۔ تو کیا یہ اتنے قلیل وقت میں ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بالکل سچ ہے، بالکل حق ہے، آپ نے جو فرمایا ہے وہ یقینی اور صداقت پر مبنی ہے۔ تو اس لیے بھی آپ کا لقب صدیق تھا کہ واقع معراج کی تصدیق کرنے والے بھی حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ ابو بکر کا مطلب ہوتا ہے پہل کرنے والا۔ بکر عربی زبان میں کہتے ہیں پہل کرنے کو، تو دین کے ہر کام میں حضرت ابو بکر صدیق پہل کرنے والے ہوتے تھے، اس لیے ان کی کنیت ہے ابو بکر، سب سے پہلے اسلام لانے والے بھی اور اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے بھی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ متعدد مقامات پر کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ جب حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر یہ لوگ جھک کر دیکھنے لگیں تو کہیں ہمیں دیکھ نہ لیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ سفر ہجرت بڑا پسند آیا، حضرت صدیق اکبر کی رفاقت، آپ کا ساتھ دینا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس سفر ہجرت کا تذکرہ فرمایا اور آپ کے بارے میں فرمایا اذ یقول لصاحبہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی اور ساتھی سے کہا، تو حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کا صحابی ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے، کہ خود قرآن کریم نے ان کے صحابی ہونے کو بیان فرمایا، تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ شخص کہ جب کوئی سچائی لے کر آیا اور انہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی لوگ پرہیزگاروں میں سے ہیں۔ تو سچائی لے کر آنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ تیسرے مقام پر سورہ فتح میں بھی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو آپ کے ساتھ ہیں یہ کفر کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم،
آپس پہ بڑے نرم دل ہیں، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ والذین معہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، کہ جو ہر موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سورہ لیل میں اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، جمہور مفسرین کی یہی رائے ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جو نہایت پرہیزگار ہے اور وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، حالانکہ اس کا کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، وہ صرف چاہتا ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت صدیق اکبر کی سخاوت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی سخاوت کا اور ان کے تقوی کا تذکرہ فرمایا۔ امام بغوی رحمہ اللہ اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وہ غلام جس پر ظلم ہوتا تھا تو وہ ان کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے، جیسے حضرت بلال حبشی، عامر بن فہیرہ، حضرت مصعب اور دیگر بھی بہت سے غلام اور باندیاں۔ تو ان کے والد ابو قحافہ نے ایک دفعہ کہا کہ اگر آپ کو غلام آزاد کرنے ہیں تو آپ طاقتور غلام لو، مہنگے غلام خریدو، وہ آپ کے کام بھی آئیں گے، محنت کریں گے، آپ کو کما کے دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں جو ان کو خرید کر آزاد کرتا ہوں، میرا مقصد دنیا نہیں ہے کہ مجھے ان سے دنیا حاصل ہو جائے، میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی ان کی پسند آئی کہ یہ مظلوم غلاموں کو خریدتے ہیں، ان کو آزاد کرتے ہیں، ظلم و تشدد سے انہیں بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں اشارتاً فرمایا۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنے ساتھ خلیل بناتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے علاوہ تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا جگری دوست، قلبی دوست بناتا کہ میرے دل میں اس کی ہی محبت ہوتی، کسی اور کی نہ ہو، تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن میرا قلبی تعلق تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اور ابو بکر سے تو مجھے محبت اور اخوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے فرمایا تھا کہ جتنے لوگوں کے دروازے مسجد نبوی میں کھل رہے ہیں سب کو بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد خلافت بھی ان کی ہوگی تاکہ ان کے لیے مسجد میں آنا جانا آسان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں ارشاد فرمایا ھذان السمع والبصر، یہ دونوں میرے لیے اس طرح ہے جس طرح انسانی جسم میں آنکھ اور انسانی جسم میں کان کی حیثیت ہے۔ جیسے کان اور آنکھ کی حیثیت ہے تو میرے نزدیک میرے ہاں ابو بکر اور عمر کی اسی طرح حیثیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان میں میرے دو وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل، زمین میں میرے دو وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر آپ تشریف لائے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر صدیق تھے، بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن اسی طرح ہم اپنے قبروں سے اٹھیں گے کہ میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا اور میری دوسری طرف عمر ہوگا۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ہر آدمی کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا، ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ اللہ تجھے عطا کرے گا۔ یعنی گویا میں تیرے احسانات کا بدلہ نہ دے سکا، وہ اللہ ہی تجھے عطا کرے گا، اتنے تیرے میرے اوپر احسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت صدیق اکبر کے بارے میں انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، کہ تو میرا حوض کوثر کا بھی ساتھی ہے اور تو میرا غار ثور کا بھی ساتھی ہے۔ یعنی حوض کوثر بھی تو میرے ساتھ ہوگا اور غار ثور میں بھی تو میرے ساتھ تھا۔
تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں ہیں اور آپ نے اپنے پاؤں مبارک ایک کنویں میں لٹکائے ہوئے ہیں، دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، دستک دی، آپ نے دروازہ کھولا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا یا رسول اللہ میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ فرمایا دروازہ بند کرو، جو بھی آئے پہلے اس کا نام پوچھو، پھر مجھ سے اجازت لو، پھر آنے دو۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آپ کو تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے، دستک دی، پوچھا گیا کون؟ کہا جی ابو بکر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا میں آپ علیہ السلام سے پوچھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ابو بکر صدیق آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، آنے کی اجازت بھی دو، جنت کی خوشخبری بھی سناؤ۔ پھر دروازہ بند کیا، ابو بکر صدیق دائیں طرف آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا جی عمر۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، حضور نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اجازت دو اور عمر کو جنت کی خوشخبری سناؤ۔ حضرت عمر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عثمان آپ کو تلاش کرتے کرتے پہنچے، دروازے پہ دستک دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، اجازت دو آنے کی، جنت کی خوشخبری بھی سناؤ، لیکن ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں اور آزمائشیں بھی آئیں گی۔ تو حضرت عثمان آئے تو کنویں کے منڈیر پر اب جگہ نہیں تھی دائیں بائیں، تو وہ سامنے بیٹھ گئے۔ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی سے تعبیر ہے کہ عثمان سامنے جنت البقیع میں دفن ہے اور آپ علیہ السلام کے دائیں طرف ابو بکر ہیں، بائیں طرف حضرت عمر ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی جب آپ قبر سے اٹھیں گے، دائیں بائیں ابو بکر و عمر ہوں گے اور سامنے جنت البقیع قبرستان سے حضرت عثمان اٹھیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج کا دن یعنی 22 جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ ان کا اعزاز ہے کہ یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد ابو قحافہ بھی صحابی ہیں، اور ان کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی ہیں، اور ان کے نواسے عبداللہ بن زبیر بھی صحابی ہیں۔ ان کی بیٹی حضرت اسماء بھی صحابیاں ہیں، اور ان کی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی زوجہ بھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کو نوازا ہے شاید کائنات میں کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ انسان ہیں، جب آپ علیہ السلام نے دعوت دی تھی تو سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر تھے۔ جب اسلام لائے تھے 40,000 دراہم کے مالک تھے، اور جب دنیا سے جا رہے تھے اتنی رقم نہیں تھی کہ کفن کا کپڑا ان کے لیے خریدا جا سکے۔ ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم پیسے لے کر ادھار لے کر کپڑا خرید لیں؟ فرمایا نہیں، نیا کپڑا تو زندوں پہ اچھا لگتا ہے، میرے لیے یہی کپڑا کافی ہے، بس اسی کو دھو لینا اور اسی میں مجھے احرام اور اسی میں مجھے کفن دے دینا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ تو اندازہ کریں کتنا دین پہ خرچ کیا۔ اسلام لائے ہیں، 40,000 دراہم کے مالک ہیں، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں اتنی رقم نہیں کہ ان کے لیے کفن کا کپڑا خریدا جا سکے۔ یہی حضرت ابو بکر صدیق ہیں جب ایمان لے کر آئے۔ تاریخ و مدینتی دمشق میں واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں بیت اللہ میں جا کر لوگوں کو دعوت دوں۔ اس وقت چونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، مشرکین مکہ کی تعداد زیادہ تھی، اسلام کا بالکل آغاز تھا۔ آپ نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا دشمن زیادہ ہیں، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، اللہ کی مدد ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے بیت اللہ میں۔ اس وقت ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے کفار موجود تھے۔ صدیق اکبر نے جا کر لوگوں کو توحید کی دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی دعوت دی۔ وہ جتنے بدبخت تھے وہ سب اٹھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بے تحاشا مارا جسم پر، چہروں پر، کہ چہرہ لہو لوہان ہو گیا، خون بہنے لگ گیا اور یہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اتنے میں ایک شخص آئے، انہوں نے کہا بس کرو،
اگر اس حال میں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا قبیلہ بنو تمیم وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، اس کی تعداد بہت کثرت کے ساتھ ہے۔ اب ان لوگوں کو محسوس ہوا کہیں ابو بکر کا اس میں انتقال نہ ہو جائے، اتنا زیادہ انہوں نے مارا تھا۔ تو حضرت ابو بکر کو زخمی حالت میں اٹھا کر گھر لایا گیا۔ ان کی والدہ آئیں اور ان کو کہ جسم پہ پانی ڈالا، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو انہوں نے ان کے قریب کھانا کیا، پانی ان کے قریب کیا۔ انہوں نے فرمایا نہیں، میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جس وقت تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں، معلوم نہیں حضور کس حال میں ہے، مجھے حضور کے پاس لے کر چلو۔ والدہ نے کہا بیٹا آپ کی طبیعت زیادہ ناساز ہے، زخمی ہو، کچھ کھایا نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ علیہ السلام کو دیکھ نہ لوں۔ تو اب ان کی والدہ نے ایک طرف ان کو سہارا دیا، دوسری طرف ام جمیل بنت خطاب نے سہارا دیا، اور حضرت صدیق اکبر زخمی حالت ہیں۔ آپ علیہ السلام کو رات کے اندھیرے میں تلاش کرتے ہوئے حضرت زید بن ارقم کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک ہوئی، حضرت زید نے پوچھا، فرمایا ابو بکر صدیق۔ دروازہ کھولا، آپ علیہ السلام نے دیکھا تو صدیق اکبر کا چہرہ لہو لوہان تھا، چہرے سے خون بہہ رہا تھا، زخمی حالت تھی۔ انہوں نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کا دل باغ باغ ہو گیا کہ الحمدللہ حضور صحیح سلامت ہیں، اگر مجھے تکلیف ہو گئی تو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تمہیں دین کی خاطر بڑی تکلیفیں دی گئیں، بڑی آزمائشیں آئیں۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ میری والدہ میرے ساتھ ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ ابو بکر صدیق کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ حضور کی دعا تھی، اللہ نے اسی موقع پر صدیق اکبر کی والدہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی خوش ہو گئے، آپ علیہ السلام کو بھی خوشی ہوئی۔ آپ کو خوشی تب ہوتی تھی جب اللہ کسی کو ہدایت دے دیتا تھا۔ ایک موقع پر ایک عیسائی لڑکا جو آپ کی بڑی خدمت کرتا تھا، جب وہ بیمار ہوا، مرض الموت اس کا شروع ہونے لگا، آپ علیہ السلام وہاں پہنچے اس کی عیادت کے لیے۔ حضور نے اس بچے سے کہا کلمہ پڑھو۔ وہ یہودی بچہ اپنے والد کو دیکھنے لگا کہ میں کلمہ پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ والد نے کہا ابو القاسم کی اطاعت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، اس بچے نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اس حال میں اس کا انتقال ہوا۔ آپ علیہ السلام جب باہر نکلے، آپ کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کو جہنم سے بچا دیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کو جہنم سے بچا دیا۔ تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی تھی، اللہ کسی کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دے۔ تو دیکھیں حضرت صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اتنی قربانیاں کہ اتنا بے تحاشا ان کو مارا گیا۔ تو اصل قربانیاں تو امام الانبیاء اور صحابہ نے دیں، مجھے اور آپ کو تو دین ماں کی گود میں ملا ہے۔ آج کبھی ایسا نہیں ہوا ہمارے گلے میں کسی نے رسی ڈالی ہو، چادر ڈال کر ہمیں گھسیٹا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کو گھسیٹنے لگے۔ آج کبھی ایسا نہیں ہوا میں اور آپ سجدے میں جائیں اور کوئی اونٹ کی گندی اوجڑی لا کر ہمارے کندھے پہ رکھ دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور سجدے میں گئے، عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی گندی اوجڑی لا کر آپ کے کندھے پہ رکھ دی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا میری اور آپ کی بیٹیوں کو اسلام کی خاطر طلاقیں دی گئی ہوں۔ آپ علیہ السلام کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کو ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ نے مسجد حرام میں طلاقیں دے دی تھیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہمیں اسلام کی خاطر پتھر مارے گئے ہوں، اور آپ وہ تھے کہ طائف میں دعوت دی ہیں، ان بدبختوں نے اتنے پتھر مارے ہیں آپ کا جسم لہو لوہان ہو گیا۔ آزمائشیں اور قربانیاں آپ نے دی، دنیا میں آئے نہیں، والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر کو پہنچے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ چاہتا تو انتقال مدینہ میں ہو جاتا، شہر میں ہوتا، لیکن ایک جنگل میں ہوا جہاں کوئی موجود نہیں، آپ ہیں اور ام ایمن ہے، تیسرا آدمی کوئی نہیں۔ 8 سال کی عمر کو پہنچے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، آپ کا سگا بھائی کوئی نہیں، سگی بہن کوئی نہیں۔ آپ کی زندگی میں آپ کی رفیق حیات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی زندگی میں آپ کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ ام کلثوم کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی زندگی میں آپ کے 3 بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا، قاسم کا ہوا، ابراہیم کا انتقال ہوا۔
تو آزمائشیں آپ علیہ السلام اور حضرات صحابہ پر آئیں، تو میں عرض کر رہا تھا ابو بکر صدیق وہ تھے کہ اسلام کی خاطر ان پر اتنی تکلیفیں آئیں، تو صدیق اکبر کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج کسی بیمار کی تیمہ داری کی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے کہ جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا مجتمعت هذه الخصال قط في رجل الا دخل الجنہ، جس انسان میں نیکی کی اتنی خصلتیں جمع ہو جائیں وہ تو یقیناً جنتی انسان ہے۔ جس میں اللہ اتنے نیک اعمال اور اوصاف کو جمع کر دے وہ تو جنتی انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا جنت کے مختلف دروازے ہیں، ایک دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو نماز پڑھنے والے ہیں، ایک دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، ایک دروازے سے وہ داخل ہوں گے جو جہاد کرنے والے، ایک دروازے سے وہ داخل ہوں گے جو روزہ رکھنے والے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا انسان بھی ہوگا کہ جنت کا ہر دروازہ چاہے کہ وہ میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جائے؟ آپ نے فرمایا نعم ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے ابو بکر تو ہی وہ شخص ہے کہ جنت کا ہر دروازہ چاہے گا کہ میرے اندر سے داخل ہو کر ابو بکر جنت میں داخل ہو جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ایک بلند مقام عطا فرمایا، اور انہوں نے دین کے لیے قربانیاں بھی تو بہت دی ہیں۔ ہجرت کا سفر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کیجیے۔ آپ علیہ السلام ہجرت کے سفر کے لیے ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ میں ہجرت کے لیے جاؤں اور تم بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق خوشی میں رونے لگ گئے کہ آپ علیہ السلام کی رفاقت مجھے ملے گی۔ اب ہجرت کے سفر کا آغاز ہوا، حضرت صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہیں۔ غار ثور کی جو پہاڑی تھی جب چڑھنے کی باری آئی، حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر سوار ہوں، اس لیے کہ یہ پہاڑی بہت اونچی ہے، نوکیلے پتھر ہیں، کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اپنے کندھے پر سوار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق اوپر چڑھے۔ آج کوئی آدمی خود نہیں چڑھ پاتا، اتنا مشکل ہے چڑھنا، حالانکہ راستے اب بن چکے ہیں، اور اس وقت رات کا اندھیرا اور دشمن کا خوف اور رات کا وقت، اور صدیق اکبر نے آپ کو کندھے پہ اٹھا کر اور پورا یہ سفر طے کیا۔ پھر غار میں جا کر صفائی کی، پھر آپ علیہ السلام کو اندر بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غار کا تذکرہ بھی قرآن میں فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ابو بکر صدیق اس پورے سفر میں آپ کے ساتھ رہے، اور جب یہاں سے آگے کا سفر شروع ہوا تو کبھی دائیں طرف آتے، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے۔ آپ علیہ السلام پوچھتے ابو بکر کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں دشمن دائیں طرف سے نہ آئے، میں دائیں طرف آ جاتا ہوں، پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہیں بائیں طرف سے نہ آئے، میں بائیں طرف آتا ہوں، دل میں خیال آتا ہے آگے سے نہ آئے، میں آگے آ جاتا ہوں۔ پورے سفر میں ابو بکر صدیق کی یہی کیفیت رہی۔ صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے اولاد کی بھی پھر ایسی تربیت کی کہ ان کے دل میں دین متین کی پھر بڑی محبت ڈالی تھی۔ مسند احمد میں اسد الغابہ میں واقع ہے، جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے گئے ہیں، یہ ابو جہل بدبخت آیا، حضرت صدیق اکبر کے گھر میں دستک دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹی سی بچی تھی، وہ باہر آئیں۔ ابو جہل نے کہا یہ بتاؤ ابو بکر کہاں ہیں اور محمد کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں بتاتی۔ پھر کہا بتاؤ، کہا نہیں بتاتی۔ ابو جہل بدبخت نے اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ حضرت اسماء نیچے گری اور ان کی جو پیشانی تھی وہ ایک پتھر پہ لگی اور خون بہنے لگ گیا، اور اتنے زور سے مارا تھا کہ کان میں جو بالی تھی وہ بھی ٹوٹ کے نیچے گر گئی تھی۔ پھر دوبارہ پکڑا، ہاتھ سے کھڑا کیا، کہا بتاؤ ابو بکر کہاں ہیں، بتاؤ محمد کہاں ہیں؟ اس بچی حضرت اسماء نے کہا ابو جہل تو میری جان لے سکتا ہے، مجھے قتل کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاؤں گی ابو بکر کہاں ہے، حضور کہاں ہے۔ حالانکہ یہ چھوٹی سی بچی ہے،
لیکن اس کے دل میں جو دین کی محبت ڈالی ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا انداز تھا، یہی ہجرت کا سفر تھا۔ ابو قحافہ جو ابو بکر صدیق کے والد ہیں، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، تو یہ جب گھر آئے تو اپنی پوتی حضرت اسماء سے کہنے لگے تمہارے والد ہجرت کے سفر گئے ہیں، کیا انہوں نے گھر میں کچھ چھوڑا بھی ہے؟ اس وقت یہ سمجھے تھے کہ شاید کچھ نہیں چھوڑا ہو، تو انہوں نے کہا نہیں، میرے والد نے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ حضرت اسماء باہر سے چھوٹے چھوٹے کنکر جمع کیے، ان پہ کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ اس پہ لگایا۔ دادا نابینا تھا، وہ سمجھا کہ شاید دراہم اور دینار پڑے ہیں، تو وہ خوش ہو گیا، جب اتنے سارے دراہم دینار موجود ہیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ حالانکہ وہ دراہم نہیں تھے، وہ کنکر جمع کیے تھے، اور پوتی اپنے دادا کو تسلی دے رہی تھی۔ تو یہ ہے ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء۔ حضرت صدیق اکبر وہ انسان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب یہ شہر چھوڑ کے جانے لگے مدینہ ہجرت سے پہلے، راستے میں ابن دغینہ ان کو ملا، یہ مشرکین کا سردار تھا۔ اس نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، عبادت کرنے نہیں دیتے، میں یہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ جیسا انسان شہر چھوڑ کر نہیں جائے گا، اور یہ اوصاف بیان کیے، انک تکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اس لیے کہ تم صلہ رحمی کرتے ہو، لوگوں کی مصیبت میں کام آتے ہو، پریشانیوں تکلیفوں میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہو، لوگوں پر مصائب اتریں تم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، تم مت جاؤ اور میں تمہیں اپنی پناہ میں رکھوں گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تو ابن دغینہ حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر واپس آ گئے۔ تو یہ وہی اوصاف ہیں جو ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کے بیان کیے تھے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق۔ تو جو اوصاف حضرت ختیجہ نے آپ علیہ السلام کے بیان فرمائے تھے، وہ مشرک نے حضرت ابو بکر صدیق کے بیان کیے۔ تو یہ بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ بدر کا موقع آیا، مسلمانوں کی تعداد کم 313 اور مشرکین 1000، ہر قسم کے اسلحے سے لیس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو دعا فرمائی ہے، سیرت ابن ہشام میں، سیرت حلبیہ میں آپ پر رقت طاری ہو گئی تھی، آپ سجدے میں رو رہے تھے، آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھے سے نیچے گر گئی تھی، اور آپ دعا کر رہے تھے اے اللہ آج یہ مٹھی بھر جماعت میں لے کر آیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئی تو روئے عرض پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ اتنا روئیں اتنا روئیں۔ حضرت صدیق اکبر نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی، یا رسول اللہ بس کیجیے، اب اللہ کی مدد اترے گی۔ اور پھر اللہ کی ایسی مدد اتری، اللہ نے 3000 فرشتے آسمان سے اتار دیے، 3000 فرشتے اللہ نے آسمان سے اتار دیے۔ تو حضرت صدیق اکبر اس پورے غزوے میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، جہاں کہیں ہوتے حضور کے ساتھ ساتھ رہتے۔ اس لیے حضرت علی سے جب پوچھا گیا سب سے بہادر کون ہے، فرمایا ابو بکر صدیق ہیں۔ کہا جب جنگ شروع ہو جاتی تھی ہم بھی کبھی کبھی قدم پیچھے ہٹ جاتے، لیکن ابو بکر حضور کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، ہر موقع پر حضور کے ساتھ ہوتے تھے۔ صدیق اکبر وہ انسان ہے، راتوں کو تہجد ہوتی تھی اور دن کو قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب حضرت ابو بکر صدیق قرآن کریم پڑھتے تھے مشرکین کی عورتیں جمع ہو جاتی، بچے جمع ہو جاتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کان ابو بکر رجلا بکاء لا یملک دمعہ حین یقرأ القرآن، ابو بکر صدیق جب قرآن پڑھتے تو خوب روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ اپنے آنکھوں پر آنسوؤں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے قرآن کی تلاوت پہ رقت طاری ہو جاتی ہے، جب دل گناہوں سے پاکیزہ ہوتا ہے قرآن کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہم نے گناہ کر کر کے اپنے دل سیاہ کر دیے، اس لیے آج کا مسلمان کہتا ہے موسیقی میں سکون ہے، وہ کہتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے۔ نہیں اللہ کے بندے، تو نے اپنا دل سیاہ کر دیا۔ اس دل کی غذا وہ ہے جس نے دل کو پیدا کیا ہے، اور اس دل کا خالق اللہ ہے، اور اس نے اس کی غذا قرآن کو بنایا ہے۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان کے قول ہے، فرمایا لو ان قلوبنا طہرت ما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہیں ہوں گے۔ یعنی انسان چاہے گا وہ پڑھتا رہے گا، تلاوت سے اکتائے گا نہیں۔
تو حضرت صدیق اکبر کی عادت تھی، قرآن پڑھتے تھے روتے تھے، ان کے قرآن سننے کے لیے عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تہجد کا کتنا ان کا اللہ کے ہاں تعلق اور محبت کتنی تھی، اور عبادت کا معمول کیسا تھا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو مسجد آئے، دیکھا ایک کونے میں حضرت ابو بکر صدیق تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ دوسرے کونے میں گئے، دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ذرا بلند آواز کے ساتھ۔ دیگر صحابہ بھی تہجد پڑھ رہے ہیں۔ صبح ہوئی، آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، ابو بکر رات کو تم تلاوت کر رہے تھے آہستہ؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کو سنا رہا تھا، اور وہ اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور وہ انسان کی ہر پکار کو سنتا ہے۔ آپ نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر تمہاری آواز تھوڑی بلند تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ، شیطان کو بھگا رہا تھا، سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کے مزاج میں اعتدال تھا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر آپ تھوڑی آواز کو بلند کرو، اور عمر سے فرمایا تم تھوڑی اپنی آواز کو پست کر دو۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد حضرت صدیق اکبر کی راتیں قیام اللیل میں گزرتی تھی۔ اللہ نے خدمت کا بھی کتنا جذبہ دیا تھا۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں واقعہ لکھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو مدینہ میں ایک عورت تھی، بوڑھی تھی، بیوہ تھی، نابینا تھی، معذور بھی تھی، اپاہج تھی، اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا کہ اس بوڑھی عورت کے گھر پانی کون لاتا ہوگا، گھر میں جھاڑو کون دیتا ہوگا، اس کے ضرورت کے کام کاج کون کرتا ہوگا، یہ تو نابینا بھی ہے، معذور بھی ہے، اور اس کے بچے بھی کوئی نہیں۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ میں دن میں آیا، دیکھا، اس سے پوچھا، اس نے کہا سارے کام ہوئے میں۔ تو میں رات کے وقت آیا، میں نے کہا دیکھوں یہ کون کام کرنے والا ہے۔ تو ایک اندھیرے میں چھپ کے کھڑا ہو گیا کہ یہ کون مخلص آدمی ہے جو رات کے اندھیرے میں آ کر مدینہ کی اس بوڑھی عورت کے گھر کے سارے کام کاج کر کے چلا جاتا ہے۔ تو کہا جب میں نے دیکھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ پاؤں پر جوتیاں بھی نہیں تھیں کہ جوتیوں کی آہٹ سے کسی کو میرے اس کا علم نہ ہو جائے۔ تو گئے اور اس عورت کے گھر کا پانی بھی بھرا، گھر کا جو کام کاج تھا وہ بھی کیا، اور جب واپس نکل کے آ رہے تھے حضرت عمر ایک آڑ میں کھڑے تھے، فوراً آگے آ گئے، فرمایا آپ تو ابو بکر صدیق ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، دن بھر آپ کے اوپر اتنا بوجھ ہوتا ہے، رات کو آپ آ کر خدمت کرتے ہو، یہ کام ہمارے ذمے لگا دیں، کسی اور مسلمان سے کہہ دیں، کسی غلام کے ذمے لگائے۔ فرمایا نہیں، میں خلیفہ ہوں، اور خلیفہ کا کام ہے اپنی رعایا کو خوش رکھنا، رعایا کی خبرگیری کرنا، کل مجھ سے قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو خلیفہ رسول ہو کر رات کے اندھیروں میں ایک نابینا عورت کے گھر کا پانی بھر رہے ہیں۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، جب یزید بن ابی سفیان کو لشکر دے کر بھیجا، وہ لشکر جا رہا ہے، ساتھ ساتھ ان کو ہدایتیں بھی کر رہے ہیں، پیدل چلتے ہوئے جا رہے، پاؤں پہ گرد و غبار جمع ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ سواری پہ سوار ہو جائیے، فرمایا نہیں، چلتے رہے، اور ان کی لگام پکڑے پکڑے شہر سے باہر تک لے کر آئے۔ جب ان کو رخصت کرنے لگے، انہوں نے کہا آپ کے کپڑے پہ بہت گرد و غبار ہے، آپ کے قدموں پہ گرد و غبار آ گیا۔ فرمایا میں نے آپ علیہ السلام سے سنا تھا، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علیہ النار، جس کے قدم اللہ کے راستے میں خاک آلود ہو جائیں گے، اللہ جہنم کی آگ کو اس پہ حرام کر دے گا۔ تو آج میرے قدم اللہ کے راستے میں خاک آلود ہوئے ہیں، امید ہے اللہ جہنم کی آگ مجھ پہ حرام کرے گا۔ تو یہ وہ انسان تھے کہ جنہیں جنت کی بشارت ایک دو دفعہ نہیں 20 دفعہ آپ علیہ السلام نے دی تھی، لیکن خوف خدا کتنا ہے، خشیت اور تواضع اور رقت کتنی تھی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں واقع ہے، حضرت صدیق اکبر ایک درخت کے پاس سے گزرے، رونے لگ گئے، اور پرندوں کو دیکھا وہ چہچہا رہے تھے۔ فرمایا کاش ابو بکر تو بھی کوئی پرندہ ہوتا، کبھی اس درخت پہ کبھی اس درخت پہ ہوتا، اور آخرت میں تجھ سے کوئی حساب نہ ہوتا۔ کبھی فرماتے کہ کاش کوئی جانور ہوتا، کوئی بکری دمبا کاٹ کے لوگ مالک مجھے کھا لیتا، قیامت کے دن ابو بکر سے کوئی حساب نہ ہوتا۔ یعنی جنت کی بشارتیں مل گئیں ان لوگوں کو، لیکن پھر بھی خوف و خشیت کے ساتھ اپنی زندگی گزار کے چلے گئے۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں ایک واقعہ لکھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، کسی پہ اس نے جاہلیت میں دم درود کیا وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس نے اس کی اجرت ان کو نہیں دی۔
جب کافی عرصے کے بعد یہ مسلمان ہو گئے، ایک دفعہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے اس کو اجرت دی، اجرت میں کھانا دیا کہ وہ تم نے جاہلیت میں جو ہم پہ جھاڑ پھونک کیا تھا اور میں اس سے ٹھیک ہو گیا تھا، اس کی اجرت ہے۔ غلام وہ کھانا لے کر آیا۔ حضرت صدیق اکبر نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، گھر میں کھانا نہیں تھا، بھوک کی حالت تھی۔ غلام وہ کھانا لے کر آیا اور کہا آقا یہ کھانا ہے، آپ کھا لیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لقمہ لے لیا بھوک کی حالت میں، پھر پوچھا یہ تم لائے کہاں سے ہو کھانا؟ اس نے کہا میں نے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کی تھی، وہ آدمی ٹھیک ہوا اور اس نے اس کی اجرت مجھے آج دی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جاہلیت میں جو جھاڑ پھونک ہوتی اس میں تو شرکیہ کلمات ہوتے، غیر اللہ سے مدد ہوتی تھی، تو انہوں نے منہ میں انگلی ڈالی تاکہ وہ لقمہ باہر آ جائے، تو بڑی کوشش کرتے تھے الٹی کی کہ لقمہ باہر آئے، لیکن وہ لقمہ باہر نہیں آتا تھا۔ ایک ایک گھونٹ پانی لیتے، پھر پیتے، پھر لقمہ باہر آئے، پھر پیتے، پھر الٹی کرتے، لقمہ باہر آئے لیکن نہیں آیا۔ کسی نے کہا حضرت چھوڑ دیجئے، کوئی حرج کی بات تو نہیں؟ فرمائی نہیں، میں نے آپ علیہ السلام سے سنا ہے کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، ہر وہ جسم جو حرام سے پرورش پائے گا وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو یہ میرے جسم کا حصہ نہ بن جائے اور میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، میری جان چلی جائے گی لیکن لقمہ باہر نکالوں گا۔ آخر بڑی تگ و دو کے بعد وہ ایک لقمہ باہر نکلا، تب آپ کو سکون ملا۔ یعنی اتنی احتیاط کے ساتھ یہ لوگ زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے۔ اسلام کی آبیاری کے لیے ہر موقع پہ خرچ کیا۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، سن 9 ہجری ہے، آپ علیہ السلام نے اعلان کیا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آئے۔ مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی، رومیوں کا لشکر 2 لاکھ کا تھا، اور وہ ہر قسم کے اسلحے سے اور ساز و سامان سے لیس تھے، اور یہ بہت دور کی جگہ تھی، سفر بھی طویل تھا۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کا ساز و سامان لے کر آئیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمر فرماتے تھے میں نے دل میں سوچا میرے پاس مال زیادہ ہے، آج میں ابو بکر صدیق سے سبقت کر جاؤں گا، تو کہا میں آدھے گھر کا ساز و سامان لے کر آ گیا۔ جب آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا، حضور نے فرمایا عمر تم کتنا لے کر آئے، گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھے گھر کا ساز و سامان لے کر آیا ہوں اور آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تم کیا لے کر آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا سب لے کر آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر میں تجھ سے کبھی سبقت نہیں کر سکتا، میں تجھ سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو کیا ایمان ہے صدیق اکبر کا، سارے گھر کا ساز و سامان لے کر آ گئے۔ آج تو کوئی ہم سے کہے اللہ کے نام پہ خرچ کرو، مسجد کی جھولی گھومتی ہے، ہم جیب میں سکے تلاش کرتے ہیں، خدا کے نام پہ دینا ہے 2 روپے 5 روپے دیں۔ کوئی غریب یتیم مسکین مانگتا ہے 5 روپے 10 روپے دے دیے بڑا احسان سمجھتے ہیں، رب سے لاکھوں روپے مانگتے ہیں، رب کے نام پہ دینے کی باری آتی ہے تو گن گن کے دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ تھا ابو بکر صدیق جس نے اللہ کے نام پہ سارا خرچ کر دیا۔ حضور سے محبت بھی کیسی ہے، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، تاریخ مدینہ دمشق میں واقع ہے۔ بیٹا اپنے والد سے کہنے لگا ابا جان تم بدر کے موقع پر میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں نے تمہیں باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا بیٹا اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ فرمایا ابا جان آپ تو میرے والد ہیں، پھر بھی قتل کرتے؟ فرمایا ہاں قتل کرتا۔ کہا کیوں قتل کرتے؟ اس لیے کہ تو محمد کا دشمن تھا، تو اس وقت اسلام نہیں لایا تھا، تیرے دل میں محمد رسول اللہ کا بغض تھا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ تو دیکھیں کس درجے کا ایمان تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں، فتنے سامنے شروع ہو گئے۔ ادھر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، وہ کہتا تھا میں نبی ہوں، ادھر لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، اور ادھر سے افواہیں آنا شروع ہو گئی کہ رومی مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہیں، مختلف چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور مشورہ دینے لگے کہ آپ اسامہ بن زید کو مت بھیجو۔ آپ علیہ السلام نے یہ لشکر تیار کیا تھا جہاد کے لیے، حضور کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کا مشورہ تھا کہ اب حالات ٹھیک نہیں ہیں، مختلف لوگ مختلف سامنے آ رہے ہیں، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر کو گریبان سے پکڑا اور جھنجھوڑا اور کہا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، جاہلیت میں بہادر تھا، اسلام میں بزدل ہو گیا۔
جاہلیت میں بہادر تھا، اسلام میں بزدل ہو گیا۔ یہ مشورہ دے رہا ہے کہ اسامہ کے لشکر کو مت بھیجو، مسیلمہ کے ساتھ لڑائی مت کرو، منکرین زکوٰۃ کا مقابلہ نہ کرو۔ کہا عمر تو بہادر تھا، بزدلی والی بات کر رہا ہے۔ کہا اگر درندے مدینہ میں آ جائیں اور ابو بکر کی ایک ایک بوٹی کو نوچ لیں تب بھی ابو بکر اس اسامہ کے لشکر کو بھیجے گا جس کو آپ علیہ السلام نے روانہ کیا تھا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے ان کو تیار کیا، انہیں امیر بنایا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ اس لشکر کو روک دے؟ پھر فرمایا جو منکرین زکوٰۃ نہیں دے رہے، اگر تم ایک رسی بھی نہیں دو گے جو آپ علیہ السلام کو دیتے تھے اور مجھے نہیں دو گے تب بھی ابو بکر تم سے بھی لڑے گا۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ اس کے بعد مجھے بھی شرح صدر ہو گیا۔ تو یعنی وہ وقت تھا کہ صدیق اکبر کا ایمان ایسا قوی تھا، سارے فتنوں کا اکیلا مقابلہ کیا، مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر بھیجا، اور اس جنگ میں سب سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، 700 قراء صحابہ شہید ہوئے، سب کے سب قرآن کے حفاظ تھے۔ اتنی بڑی تعداد کسی جنگ میں نہیں ہوئی جتنی تعداد مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑائی میں ہوئی ہے، لیکن صدیق اکبر نے پھر بھی استقامت سے تمام فتنوں کا مقابلہ کیا اور اللہ نے اسلام کو آبیاری دی، اور ان کے دور میں 13 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا۔ تو بہرحال آج کا دن یعنی 22 جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ تو ان کی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مشابہتیں حضور سے عطا فرمائیں۔ آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، عمر تھی 63 سال، ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، عمر تھی 63 سال۔ آپ کا انتقال ہوا پیر کا دن تھا، ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا پیر کا دن تھا۔ آپ علیہ السلام نے انتقال سے پہلے مسواک کی، صدیق اکبر نے انتقال سے پہلے مسواک کی۔ آپ علیہ السلام کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا جب دنیا سے جا رہے تھے، ابو بکر صدیق بھی دنیا سے جا رہے تھے تو ان کا سر اقدس ام المومنین حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ جس چارپائی پہ آپ کے جسم کو رکھا گیا تھا اسی چارپائی پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم بھی رکھا گیا۔ آپ کا نواسہ حسین شہید ہوا، صدیق اکبر کا نواسہ عبداللہ بن زبیر شہید ہوا۔ پھر اللہ نے مقام اور مرتبہ بھی کیسا دیا، صدیق اکبر کے انتقال کے بعد حضرت عمر نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آج جنت میں دفن ہے۔ یہ وہ ٹکڑا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے۔ ساری زندگی حضور کے ساتھ گزری، اللہ نے وفات کے بعد بھی قیامت تک کے لیے ابو بکر صدیق کو حضور کی رفاقت عطا فرما دی۔ آج کوئی مسلمان امام الانبیاء کے روضے پہ جاتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو ایک قدم آگے بڑھ کے پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا ابی بکر الصدیق۔ تو ابو بکر وہ ہے جس کی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ تو آج کا یہ دن ہم سے تقاضا کرتا ہے ہم بھی اپنی زندگی انہی کے مطابق گزاریں اور اپنی نسل نو کو ان کی سیرت سے آگاہ کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔